السلام علیکم۔ زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پہ زمین کے گرد ایک جسم موو کر رہا ہے جسے ہم زمین کا قدرتی سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں۔ جی تو میں چاند کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں ہوں مریم مقصود اور سولر سسٹم سیریز کی 5ویں ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چاند ہمارے سولر سسٹم میں قدرتی طور پر پایا جانے والا 5واں بڑا سیٹلائٹ ہے۔ اس کی پیدائش آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے ہارڈین ایون میں ہوئی۔ اگر ہم اس کی سرفیس کی بات کریں تو اس کی سرفیس پہ بہت زیادہ راکس ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب چاند کی پیدائش ہوئی تو اس کی سرفیس بہت زیادہ گرم تھی اور یہاں پہ بہت زیادہ آتش فشاں پہاڑ موجود تھے جو پھٹتے اور جن میں سے لاوا نکلتا۔ ابھی بھی اگر آپ چاند کی سرفیس کو آبزرو کریں تو آپ کو وہاں پہ بہت سارے کالے کالے دھبے نظر آئیں گے۔ یہ دھبے انہی آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کے بعد ان سے نکلنے والے لاوا کے جمنے سے بنے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے چاند کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیا، لیکن اصل ہمارا سوال یہ ہے کہ چاند کی پیدائش کیسے ہوئی؟ For more educational videos, subscribe to our channel. آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم چاند کی پیدائش سے متعلق 3 ڈیفرنٹ تھیریز کو دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان میں سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل تھیری کون سی ہے۔ چاند کی پیدائش کے متعلق پہلی تھیری جو بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ کیپچر تھیری ہے۔ کیپچر تھیری کے مطابق چاند کی پیدائش سولر سسٹم کے بننے کے ساتھ ہی ہو گئی، لیکن تب تک یہ کسی بھی پلانٹ کی گریوٹی میں نہیں آیا تھا، اس لیے یہ ایسے ہی اسپیس میں ادھر ادھر موو کرتا رہا۔ لیکن جب کچھ عرصے بعد یہ زمین کے پاس سے گزرنے لگا تو زمین کی گریوٹی کی وجہ سے یہ زمین کے گرد گھومنے لگ گیا اور اس نے زمین کے نیچرل سیٹلائٹ یعنی چاند کی شکل اختیار کر لی۔ اب اس تھیری کی اہمیت اس وقت کم ہو گئی جب 1969 میں اپولو مشن نے چاند کی سطح سے راکس اور سوائل لائی۔ جب وہ راک اور سوائل لائے گی اور اس کا کمپیریزن کیا گیا زمین کی راک اور سوائل کے ساتھ تو اس میں کیمیکلز اور آئسوٹوپس میں بہت زیادہ سملیرٹیز تھیں، جبکہ اس تھیری کے مطابق وہ ایسٹیرائڈ یا وہ چاند جو زمین کے گرد آیا تھا کہیں اور سے، اس کی تو کیمسٹری، اس کی تو خصوصیات بالکل ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی زمین سے، لیکن اصل والے چاند کی خصوصیات تو زمین سے ملتی جلتی تھی۔ اس لیے اس نتیجے کے بعد اس تھیری کی اہمیت کم ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری تھیری ایکریشن تھیری ہے جو بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایکریشن تھیری کے مطابق چاند اصل میں زمین کا ہی اپنا حصہ ہے۔ جب زمین کی پیدائش ہوئی اور زمین بہت تیزی سے اپنی جگہ پہ سپن کر رہی تھی تو اسی سے کچھ پارٹس الگ ہو گئے اور زمین کی گریوٹی کی وجہ سے وہ پارٹس آپس میں جڑ کے تو انہوں نے چاند کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن یہ تھیری بھی تب اپنی اہمیت کھو گئی جب اس کا کمپیریزن بھی انہی راک اور سائل کے ساتھ کیا گیا جو چاند کی سطح سے لائے گئے تھے۔ اس تھیری کے مطابق چونکہ چاند زمین کے ہی پارٹس کا حصہ ہے، اس لیے زمین اور چاند کی جو ریشو ہے منرلز وغیرہ کی وہ ساری سیم ہونی چاہیے۔ لیکن جب اس کا کمپیریزن کیا گیا تو چاند کی سطح سے جو منرلز نکالے گئے ان کی پروپورشن زمین کی سطح پہ موجود منرلز کی نسبت چینج تھی، جس کی وجہ سے اس کی بھی اہمیت کم ہو گئی۔ چاند کی پیدائش کے متعلق تیسری تھیری جو بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ جائنٹ امپیکٹ تھیری ہے۔ ابھی تک کی پیش کی جانے والی تھیریز میں سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل تھیری یہی ہے۔ اس تھیری کے مطابق چاند کی پیدائش تب ہوئی جب آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے مارس کے سائز کا جتنا ایک بہت بڑا ایسٹیرائڈ زمین کے ساتھ آ کے ٹکرا گیا۔ اس ایسٹیرائڈ کو ہم تھیا کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جب ان کا تصادم ہوا تو اس تصادم کے دوران اس کے کچھ حصے الگ ہو گئے اس سے اور وہ زمین کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے گرد گھومنے لگے اور آپس میں جڑ کے انہوں نے ایک چاند کی شکل اختیار کر لی جسے ہم آج کے چاند کے طور پہ جانتے ہیں۔ اب ابھی تک کی یہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل تھیری ہے۔ یہ تھیری اب تک کی سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل تھیری اس لیے ہے کیونکہ اس نے کچھ ایسے پوائنٹس کو سپورٹ کیا جن کو دوسری تھیریز نہیں کر پا رہی تھی، جیسے ارتھ کا اینگولر مومنٹم، چاند کا اینگولر مومنٹم اور چاند کی زمین کے گرد ریوالونگ دوسرے سارے ٹیریسٹریل پلانٹس کی نسبت زیادہ ہے اور اس کے زیادہ ہونے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہے جو یقیناً زمین اور چاند کے آپس میں تصادم کے نتیجے میں ہی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں چاند مولٹن فارم میں تھا
پگھلی ہوئی حالت میں تھا، تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ انرجی درکار تھی، جو یقیناً اس تصادم کے نتیجے میں ہی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ زمین اور چاند کی سطح میں کچھ سٹیبل آئسوٹوپس ڈسکور ہوئے جو دونوں میں آئیڈینٹیکل تھے۔ یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان دونوں کا اوریجن ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹائم میں ہوا۔ ایک اور پوائنٹ جو اس تصادم کو سپورٹ کرتا ہے وہ یہ کہ چاند کی سطح پہ بہت سے وولیٹائل ایلیمنٹس زمین کی سطح کی نسبت کم ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب زمین اور چاند کے درمیان تصادم ہوا تو یہ وولیٹائل ایلیمنٹس وہاں سے ایواپوریٹ کر گئے، لیکن چونکہ زمین کی گریوٹی بہت زیادہ ہے تو زمین نے آہستہ آہستہ ان وولیٹائل ایلیمنٹس کو دوبارہ سے اپنی گریوٹی کی وجہ سے لے لیا، جبکہ چاند کی گریوٹی کم ہے تو اس لیے چاند ان کو دوبارہ حاصل نہیں کر پایا، اس لیے چاند کی سطح پہ وہ وولیٹائل ایلیمنٹس ابھی بھی کم ہیں۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جو کہ جائنٹ امپیکٹ تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہی پوائنٹس کی وجہ سے اب تک کہ یہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل تھیوری ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔